صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہے اسے برداشت کرو اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرو۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معاوضے نہیں ہوتے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پہ کرتے ہو وہ کبھی اللہ پہ کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو نا۔ وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو نا۔ اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بڑھا بھی تو سکتے ہو نا۔ کبھی سوچا ہے اللہ نے دعا بنائی ہی کیوں؟ جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہو اسے ممکن بنانے کے لیے۔ یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے۔ بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد و وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پہ کوئی شکوہ نہ ہو۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کے جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ تم اس سے بے خبر ہوتے ہو، مگر وہ ہر لمحے تمہارے دل کی کیفیات کی خبر رکھتا ہے۔ تمہارے ذہن میں خیال آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے ارادوں کو اور ہر خوف کو بھانپ لیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب تمہارا ضبط ٹوٹنے کو تھا، مگر تم نے خود پر جبر کیا اور صبر کیا۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ جس کے ایک اشارے پر مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پہ اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ اللہ تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں، اس میں وہ انہی کو ڈھالتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے، جن کا ہونا کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ کی مدد سے وہ کام بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہو جاتے ہیں۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگر تم اطاعت پر بھی ہو اور وہ گناہ گار، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے۔
اللہ ہنساتا ہے تو ہنستے جاؤ، رلاتا ہے تو روتے جاؤ، چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو، واپس لیتا ہے تو راضی ہو جاؤ۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کرتی ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ ہر خواہش پہ کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پہ ہوتا ہے؟ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پہ قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کلچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔